اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اور جب جانیں ملائی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی گئی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ وَإِذَا، اور جب النفوس روحیں زوجت ملا دی جائیں گی، وَإِذَا، اور جب الموعودۃ زندہ درگور کی ہوئی سئلت سوال کی جائے گی، بِأَيِّ کس ذنب گناہ کی وجہ سے قتلت وہ قتل کی گئی تھی، وَإِذَا، اور جب الصحف اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا، اور جب السماء آسمان کشطت کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا، اور جب الجحیم جہنم سعرت بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا، اور جب الجنت جنت ازلفت قریب کر دی جائے گی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ التکویر کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں قیامت کا منظر بیان کیا۔ یہاں اس آیت سے یہ دوسرے نفخے کے بعد کے حالات ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے کے حالات، اور یہاں اس آیت سے دوسرا نفخہ، دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے حالات ہیں۔ فرمایا کہ جب جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی جانیں روحیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، روح اور جسم کو پھر ملا دیا جائے گا اور مردے قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، جانیں وہ ملا دی جائیں گی، یعنی روحیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، یا یہ کہ نیکوکاروں کو نیکوں کے ساتھ اور بروں کو بدکاروں گناہگاروں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر گناہگار اور گندے اور بدکار لوگوں کا ایک گروہ ہوگا اور ایک جماعت اور ایک گروہ اچھے اور نیکوکار لوگوں کا ہوگا، اور یا یہ کہ جن لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کو اور ان کے ہم شکلوں کو، اور جن جھوٹے خداؤں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو جب جانیں ملائی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی گئی سے پوچھا جائے گا، زندہ دفن کی گئی کون ہے؟ زندہ دفن کی گئی اولاد سے پوچھا جائے گا۔ جاہلیت کے معاشرے میں لوگ بیٹی پیدا ہونے پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور بعض دفعہ مذکر اولاد کو بھی پیدا ہونے پر زندہ گڑا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو دفن اس لیے کر دیتے
کہ لڑکیاں بیٹیاں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور ہماری رسوائی نہ ہو۔ جاہلیت کے معاشرے میں جاہل لوگ بیٹی کو اس لیے دفن کر دیتے کہ بیٹی کو بیانا پڑے گا اور کوئی ہمارا داماد بنے گا، اور اسے اپنے لیے وہ آر اور ذلت محسوس کرتے۔ بعض دفعہ بیٹی بیٹوں کو مذکر مؤنث جو بھی اولاد ہوتی اسے اپنے ہاتھوں ہی مار کر گڑھا کھود کے دفن کر دیتے۔ وجہ یہ کہ فقر، غریبی، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ہاں جی، ان کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ یعنی بھوک اور افلاس اور املاک کے ڈر سے اولاد پیدا ہوتی تو اولاد کو زندہ گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیتے، دفن کر دیتے۔ تو فرمایا کہ جب دفن کی گئی سے پوچھا جائے گا، ہاں جی کیا پوچھا جائے گا؟ اسے پوچھا جائے گا کہ کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا کہ جس بدلے تجھے قتل کیا گیا۔ اب چونکہ یہ دفن کی گئی بیٹیاں یا بیٹے یا اولاد، ان کو بے گناہ ہی دفن کیا گیا تھا، بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا تھا، تو ان زندہ درگور کی ہوئی دفن کی ہوئی سے سوال کرنے کا مقصد کیا ہوگا کہ جو ظالم ظلم کرنے والے تھے انہیں میدان محشر میں سر عام ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جائے اور ان کا جرم لوگوں کے سامنے کھول کر ظاہر کیا جائے اور بے گناہ اولاد کو قتل کرنے کے جرم میں قاتلوں کو جہنم میں سزا دی جائے، جہنم کی سزا دی جائے۔ اب یہ اولاد کا قتل فقط جاہلیت کے معاشرے میں نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے مختلف ہندوؤں کے اندر بھی، ہندو قوموں کے اندر یہ رواج رہا کہ وہ اولاد کو یا بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ بلکہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آج کی دنیا میں بھی ایسا ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر، کہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پریگننسی میں موجود جو پریگننسی ہے وہ بچی ہے، بیٹی ہے، تو وہ خود بخود مس کیریج کروا لیا، بچہ ضائع کروا لیا اور بیٹی کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اس کو بیاہنا پڑے گا، شادی کرنا ہوگی، کوئی داماد بنے گا، جہیز دینا ہوگا یا اس طرح کے دیگر معاملات۔ بیٹی بیٹوں کی طرح کما کر نہیں لا سکتی، کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو باپ اسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے وہ بیٹی کسی اور کو دے گا، یعنی جس کی اولاد نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے، وہ دوسرے کی بیٹی اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر شریعت کی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس کے اندر کئی ایک معاشرتی اور شرعی خرابیاں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یا ماں کے پیٹ میں ہی بیٹی کا قتل کر دیا جاتا ہے، یا جاہلیت کے معاشرے میں یا آج کے معاشرے میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد مار دی جاتی ہے، یا بیٹی پیدا ہونے پر بچی کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر آج چائنا کے اندر یہ حال ہے، باقی کفار کے ہاں بھی ایسی کئی صورتحال ہے کہ جناب چین کے چائنا کے شہروں میں فقط ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے، اور دیہاتی آبادیوں میں 2 تک بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی اور بیٹوں کے اندر بھی فرق کیا جاتا ہے، بیٹے کے لیے پیار زیادہ اور بیٹی کے لیے پیار کم۔
ہاں جی بیٹے کو پورا انڈا دے رہی ہے تو بیٹی کو آدھا انڈا دیا جا رہا ہے. بیٹی پر خرچ کم کرنا اور بیٹوں پر خرچ زیادہ کرنا، بیٹوں کو زیادہ اہمیت دینا اور بیٹیوں کو اہمیت نہ دینا، تو یہ ساری ظلم کی مختلف شکلیں ہیں. اور ان میں پھر سب سے بڑا ظلم یہ بن جاتا ہے کہ بیٹی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا گیا یا بیٹی کسی اور کے حوالے کر دی. اور یہ مصیبت برتھ کنٹرول کے نام پر ہاں جی آج مسلمان ملکوں کے اندر بھی موجود ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، 2 بچے خوشحال گھرانہ، زیادہ بچے مصیبت خانہ، وسائل کی کمی کا رونا رو کر نسل کو محدود کیا جاتا ہے. اور دراصل کفار پلس بدماش مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوف زدہ، اس لیے کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ، وسائل کی کمی کا رونا اور اسی طرح دیگر چیزوں سے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کرنا. لیکن بات وہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں مگر اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کافر مسلمانوں کو آبادی کنٹرول کے نام پر مارنے کی کوشش کریں یا کافر مسلمانوں کو گولہ اور بارود کے ذریعے مارنے کی کوشش کریں، کفار اوپر نیچے ایڑی چوڑی کا زور لگا لیں، مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ ناممکن ہے. خاتمہ ہوگا تو کفر کا اور کافروں کا. اور بعض دفعہ آبادی ختم کرنے کے لیے ہاں جی سرے سے بچہ پیدا ہی نہ ہو تو جرثومے اور بیضے کی رگ ہی کاٹ دی جاتی ہے، یعنی مرد کو ہی نامرد بنا دیا جاتا ہے. اور شریعت ان باتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ جس نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گا. ازل کی اجازت کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک وعد الخفی وہی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1442. ازل کی اجازت کے باوجود کہا گیا کہ یہ پوشیدہ طریقے کا زندہ دفن کرنا ہے. تو اس طرح کی دیگر حرکتیں جو آبادی کنٹرول کے نام پر کی جاتی ہیں پھر وہ کس قدر مذموم اور گھٹیا اور خلاف شریعت ہوں گی. تو زندہ درگور کی ہوئی اولاد سے یا لڑکی سے پوچھا جائے گا ہاں جی کیا گناہ تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا؟ وہ معصوم جان جواب دے گی کہ میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا. نتیجہ ظالم کی شامت آئے گی، بھرے میدان محشر میں وہ لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوگا اور اولاد کو قتل کرنے کے جرم میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جبکہ رب رحمان نے فرمایا کہ تمہیں اور تمہاری اولادوں اور اولاد کو رزق دینے والا تو اللہ ہے. اب اللہ رب رحمان کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، صحیفوں کو کھول دیا جائے گا، جو اعمال نامے بند پڑے تھے وہ کھل کر سامنے کر دیے جائیں گے. ہر شخص اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، پھر اس کو اپنی سزا پر کوئی رونا نہیں ہوگا کہ جو بویا تھا آج فصل کی کٹائی کا دن ہے میدان محشر میں قیامت کا دن. یا یہ کہ اعمال نامے ہر ایک کو کسی کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو کسی کو بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا. اور جب آسمان کی کھلڑی کھال اتار دی جائے گی، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان ختم کر دیا جائے گا تو جو آسمان کی وجہ سے اوپر آسمان کے نظر نہیں آ رہا وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگا. ہاں جی سب کچھ سامنے نظر آنے والا ہوگا
جو عالم بالا میں ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، کیونکہ بیچ میں آسمان باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی میدان معاشر میں جہنم کو مزید تیز کیا جائے گا، ایندھن ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ جہنم کا ایندھن وہ انسان ہے اور پتھر ہیں۔ تو جہنم کو بھڑکایا جائے گا کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کے لیے۔ اور جنت، تو جنت کو اہل ایمان کے قریب کر دیا جائے گا۔ کافروں کے سامنے جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی، ایمان والوں کو جنت نظر آ رہی ہوگی، یا جنت جہنم دونوں کو ہی نظر آ رہی ہوگی۔ ہاں جی، اہل ایمان کو بھی اور اہل کفر کو جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اہل ایمان جہنم دے کر خوشی منائیں گے کہ جہنم سے بچ گئے، اور جنت دے کر اللہ کی حمد کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی۔ کافر جنت کو دیکھ کر حسرت اور افسوس کریں گے، اور جہنم کو دیکھ کر ہاں جی ان کا واویلا اور ان کا رونا اور پیٹنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔